بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر سی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پاکستان کے زرعی مسائل اور ان کا حل پڑھا تھا۔ آج ہم پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل اور ان کا حل جو ہے پڑھیں گے، اور حکومت کے اقدامات بھی پڑھیں گے جو اس نے صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صنعتی ترقی معاشی ترقی کا لازمی جز ہے۔ کوئی ملک اس وقت تک معاشی ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی صنعتیں ترقی نہ کریں۔ جب ملک میں صنعتی ترقی ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو باقی سارے شعبے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے اور تمام شعبے جو ہیں وہ ترقی کریں گے۔ جب ملک میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوگی تو ملک کی قومی آمدنی بڑھے گی، قومی پیداوار بڑھے گی، روزگار کا دائرہ وسیع ہوگا اور اس کے نتیجے میں ملک کی فی کس آمدنی جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا اور انہیں زندگی کی تمام سہولیات اور تعیشات مل جائیں گی۔ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں آج جو ممالک ہمیں ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، کبھی کسی ٹائم میں یہ ممالک بھی زرعی ممالک تھے، پسماندہ ممالک ہوا کرتے تھے، لیکن ان ممالک نے زراعت کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کی طرف زور دیا اور وہ صنعتی لحاظ سے مضبوط ہونے کی بنا پر ترقی یافتہ ممالک کہلانے لگے۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، جرمنی اور روس وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی معیشت کا جو ہے وہ جائزہ لیں تو ہم ابھی پیچھے ہی کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی شعبہ جو ہے وہ ہمارا زیادہ پسماندہ ہے، لیکن ہماری آبادی کے 70% افراد کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ زرعی شعبے سے ہے، لیکن اس کے باوجود صنعتی شعبے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قومی آمدنی کا دوسرا اہم ذریعہ صنعتیں ہیں۔ ہماری خام کو ملکی پیداوار یعنی جو جی ڈی پی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کا تقریباً 20.9% صنعتی شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی کا انحصار اسی شعبے پر ہے، کیونکہ ملک میں جتنی زیادہ صنعتیں قائم ہوں گی اسی قدر کھاد، آلات، مشینری، بیج وغیرہ بھی دستیاب ہوں گے اور ملک میں زرعی ترقی کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ لوگوں کو روزگار ملے گا، نئی نئی صنعتیں قائم ہونے سے روزگار کا دائرہ وسیع ہوگا، ملک کی قومی آمدنی بڑھے گی اور ملک کا توازن تجارت جو ہے وہ بھی موافق ہو جائے گا، جو زیادہ تر غیر موافق رہتا ہے۔ کس طرح سے یہ موافق ہو جائے گا کہ ہماری برآمدات میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری درآمدات کم ہو جائیں گی اور صنعتی ترقی جو ہے جو خسارہ ہوتا ہے یعنی درآمدات کے بڑھنے اور درآمدات کے کم ہونے کی وجہ سے اسے کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر جتنی زیادہ صنعتیں قائم ہوں گی اتنا ہی دفاعی جو ساز و سامان ہے وہ بھی تیار ہوگا اور ہم خود سے ہی دفاعی ضروریات کے معاملے میں خود کفیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس قدر صنعتیں زیادہ قائم ہوں گی حکومت کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا، حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود پر بھی زیادہ خرچ کرنے کے قابل ہو جائے گی اور ملک ترقی کرنے لگ پڑے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ پاکستان کے صنعتی شعبے کا انٹروڈکشن تعارف جو ہے وہ دیکھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو صنعتی شعبہ ہے اس کی جو وراثت میں ہمیں صنعتی شعبہ ملا ہے وہ پسماندہ ہے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو پاکستان اور ہندوستان یعنی یہ جو برصغیر پاک و ہند تھا اس میں کل 921 بڑے کارخانے تھے، جن میں سے 34 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے اور باقی سارے کے سارے ہندوستان کے پاس رہ گئے۔ پاکستان کے حصے میں جو صنعتیں آئیں، جو کارخانے آئے، ان میں سوتی کپڑا، سیمنٹ، شیشہ سازی، ماچس، چاول چھڑنے، آٹا پیسنے کے کارخانے تھے۔ یہاں تک کہ جو پٹسن پیدا کرنے والا تمام علاقہ پاکستان کے حصے میں تھا، لیکن پٹسن کا کوئی بھی کارخانہ پاکستان کو نہیں ملا۔ اسی طرح سے لوہے، فولاد، اونی کپڑا، رنگ سازی اور کاغذ سازی کا بھی کوئی کارخانہ پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم صنعتی طور پر پسماندہ تھے اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی ملک میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز نہ ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ صنعتی شعبے میں زیادہ تجربہ نہیں رکھتے تھے، بڑے بڑے کارخانے دار، بڑے بڑے سرمایہ کار جو تھے وہ ہندو تھے اور وہ اپنے تجربے کے ساتھ ہندوستان میں رہ گئے۔
दूसरे मुसलमानों के पास सरमाए की कमी थी, लिहाजा वो बड़े बड़े कारखानों को कायम करने की पोजीशन में भी नहीं थे। वो बड़ी सरमायाकारी का ख़तरा भी मोल नहीं लेना चाहते थे। निजी सरमायाकार इन वजूहात की बिना पर मुल्क में जो सरमायाकारी है वो कम हो गई। यहाँ फिर हुकूमत जो है उसने सनती तरक्की में हिस्सा लिया और सबसे पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने 1952 में पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की। उसका मकसद ये था कि मुल्क में पटसन, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, चीनी, सीमेंट, भारी सनतें और कीमियाई खाद, इंजीनियरिंग के कारखाने कायम करने में मदद मिले ताकि मुल्क में सनती तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के सनती शोबे का जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में सरमाए की किल्लत है। ठीक है, पाकिस्तान में सनती तरक्की की रफ्तार कम होने की बड़ी वजह ये थी कि मुल्क में ऐसे सरमायादारों की कमी थी जो कि बड़ी बड़ी सनतें कायम कर सकें। मुसलमान वैसे भी ज़्यादातर ज़राअत से मुंसलिक थे, लिहाजा उन्हें सनती शोबे का इतना तजर्बा नहीं था। मुल्क में मुश्तरका सरमाए की अंजुमनों की भी कमी थी, क्योंकि हमारा जो मरकज़ी बैंक है वो भी नया नया बना था और बाज़ार ज़र भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, मुनज़्ज़म नहीं था। यहाँ पर कोई नई कंपनियों के हिस्से की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती थी। इन इब्तदाई मराहिल में हमारे सनतकारों और जो सरमायादार थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक मुल्क में सनतें कायम ना हो सकें। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए पिकिक, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कायम की। पाकिस्तान सनती कर्ज़े और सरमायाकारी की कॉरपोरेशन 1957 अक्टूबर में कायम की। ताहम ये जो इदारे थे, पिकिक था और जो पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन थी, बहुत कम सरमाया जो है, बहुत कम कर्ज़ा फराहम कर रहे थे सनतकारों को। फिर पाकिस्तान के सनती शोबे का एक मसला ये था कि ज़रूरी मादनियात और मशीनरी की किल्लत थी। पाकिस्तान बनने के बाद ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ रही थी, क्योंकि मुल्क में अशिया सरमाया का कोई काबिल ज़िक्र कारखाना नहीं था। लिहाजा कारखानों के क़याम के लिए ज़रूरी मशीनरी भी दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ती थी, जिसके लिए वाफर मकदार में ज़राए मुबादला चाहिए था, जिसकी अपने मुल्क में किल्लत थी, क्योंकि हमारी बरामदात चंद एक ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल थी। और आपको पता है कि ज़रूरी जो अशिया होती हैं उनकी बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत कम होती है। इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक जो सनती मशीनरी और जो फालतू पुर्ज़े थे वो दरामद नहीं हो सकते थे। नीज़ लोहे, कोयले, पेट्रोल जैसी अहम मादनियात भी पाकिस्तान में कम थी, जो कि सनती पसमानदगी का सबब थी। हुकूमत ने इन हालात के पेश नज़र कुछ ऐसे इक़दाम किए जिनके तहत मुल्क में सरमायाकारी के लिए सरमायाजाती इदारों की तश्कील की। नीज़ गैर ममालिक से कर्ज़ों और इमदाद का बंदोबस्त किया ताकि मुल्क में सनती तरक्की की रफ्तार में इजाफ़ा किया जा सके। फिर मुल्क में ख़ाम माल की किल्लत थी। पाकिस्तान में सनतों के क़याम के लिए ज़रूरी ख़ाम माल वो भी कम था। हमारी बरामदात चंद एक ज़रूरी ख़ाम, अभी पीछे मैंने आपको बताया, पर मुश्तमिल थी, जैसे कपास, पटसन। मुल्की कारखानों के लिए इनकी मिकदार कम रह जाती थी। मजबूरी ये थी कि हम सारा ख़ाम माल अपनी सनतों के लिए अगर रख लेते तो फिर ज़र मुबादला का हसूल मुश्किल हो जाता। हुकूमत की पॉलिसी यही रही कि कुछ ख़ाम माल बरामद कर दिया जाए, उसके बदले ज़र मुबादला कमाया जाए। और ख़ाम माल की सूरत में एक और ये भी था कि अक्सर और बेशतर कारखाने ऐसे थे जिनके लिए ख़ाम माल भी बाहर से दरामद करना पड़ता था, और ये एक अहम मसला था। ज़र मुबादला की किल्लत की वजह से हमें इन मकासद के लिए गैर ममालिक से ज़्यादा कर्ज़े हासिल करने पड़े और उस वजह से पाकिस्तान में कर्ज़ों का बोझ जो है वो बढ़ता चला गया। इसके बाद पाकिस्तान में तरबियत याफ्ता जो अमला है, अफराद हैं, उनकी कमी है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में जो ख्वानदगी थी, लिटरेसी रेट, वो सिर्फ 13% था, यानी कि 13% था, और बाकी 87% लोग अनपढ़ थे। अभी भी आप देख लें कि ये 60 से 62% हमारे पास लिटरेसी रेट है, बाकी लोग अनपढ़ हैं। जहालत थी उस वक़्त, ना तजर्बाकारी थी, ऐसे लोगों की कमी थी जो तरबियत याफ्ता हों, हुनरमंद हों, जो सनतों को चला सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान बनने के बाद हमें गैर मुल्की माहिरीन और तरबियत याफ्ता लोगों पर इन्हिसार करना पड़ा। मुल्क में आबादी का दबाव तो ज़्यादा था, शरह अफ़ज़ाइश भी ज़्यादा थी, लेकिन तरबियत याफ्ता अफराद जो थे वो कम थे। इसकी वजह से भी पाकिस्तान की सनती तरक्की मुतासिर हुई। फिर पाकिस्तान में घरेलू सनतों के भी मसाइल थे। पाकिस्तान में घरेलू सनतें भी ज़्यादा नहीं थी। आम लोग ज़राअत से मुंसलिक थे, लिहाजा वो छोटी सनतों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते थे।
حالانکہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں وہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن سرمایہ کی قلت، لوگوں کی ناتجربہ کاری، چھوٹی صنعتوں کے لیے خام مال کی دقت، حصول میں دقت اور ناقص نظام فروختگی یعنی کہ اشیاء کو فروخت کرنے کا نظام ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ملک میں چھوٹی صنعتیں بھی ضرورت کے مطابق قائم اس وقت نہ ہو سکیں اور بڑی صنعتوں کے ساتھ یہ شعبہ جو ہے یہ بھی پسماندہ رہ گیا۔ پاکستان کی صنعتوں کو غیر ملکی مقابلہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، غیر ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ غیر ممالک آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی اشیاء ہوتی ہیں وہ معیار کے لحاظ سے بڑھیا ہوتی ہیں، اچھے معیار کی ہوتی ہیں، اور ہماری جو اشیاء ہوتی ہیں وہ معیار کے لحاظ سے گھٹیا ہیں، غیر معیاری ہیں، تو وہ ایسی اشیاء نہیں خریدتے۔ لہٰذا ایسی صورت میں حکومت نے تامین کی پالیسی اختیار کی، یعنی پروٹیکشن پالیسی، ہم اسے 5 چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ ملکی صنعت کاروں کو غیر ملکی اشیاء کے مقابلے سے نجات دلانے کے لیے یا تو مکمل طور پر غیر ملکی اشیاء پر پابندی عائد کر دی یا ان پر بھاری محصول عائد کر دیا تاکہ ان کی قیمت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ لوگ مجبوراً پاکستان کی بنی ہوئی سستی چیزیں ہی خریدیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ملک کی صنعتی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ پھر پاکستان میں فضول رسومات اور تقدیر پرستی ہے۔ ہمارے عوام جو ہیں ان کی اکثریت جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بچتوں کی کمی ہے، آمدن کم ہے تو بچت بھی کم ہے، لہٰذا سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی کم ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی آمدن کے کم ہونے کی وجہ سے، فیکس آمدنی کم ہونے کی وجہ سے معیار زندگی پست ہے اور صنعتی پیداوار جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں کمزور بنیادی صنعتی ڈھانچہ ہے۔ پاکستان میں جو صنعتی ڈھانچہ ہے یعنی صنعتی ترقی کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جیسے بجلی، گیس، تیل وغیرہ، ایندھن وغیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، آمد و رفت کے کم ترقی یافتہ ذرائع ہیں جو کہ صنعتی ترقی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ پھر کم مستعد ذرائع نقل و حمل ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو خام مال پہنچانا ہوتا ہے، جو تیار شدہ مال پہنچانا ہوتا ہے، اس کے لیے جو نقل و حمل کے ذرائع ہیں، ریلیں، سڑکیں، ٹرانسپورٹ، سمندری راستے، ہوائی راستے، وہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی اشیاء کی لاگت پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ پھر صنعتی مشاورتی اداروں کی بھی کمی ہے۔ پاکستان میں صنعتی مشاورت اور سرمایہ کاری کی ترغیب دینے والے ادارے نہ صرف کم ہیں بلکہ ان کی اصلاحات، انداز و طریقہ کار بھی ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر عالمی تجارتی تنظیم کی طرف سے بھی پاکستان کو خطرہ ہے، یعنی WTO کی طرف سے۔ WTO کے قوانین سے آزاد تجارت کی پالیسی کو تقویت حاصل ہوگی، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی جو مقامی صنعتیں ہیں ان کو دھچکا لگنے کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بین الاقوامی سطح پر دوسرے جو ممالک ہیں ان کی اشیاء کا معیار بہتر ہے اور وہ پاکستان کی جو غیر معیاری اشیاء ہے ان کا اور معیاری اشیاء کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے عالمی تجارتی تنظیم کی طرف سے اس کو خطرہ رہتا ہے۔ مصنوعات کا پست معیار ہے پاکستان میں، جو اشیاء بنائی جاتی ہیں ان صنعتوں میں ان کا معیار پست ہے، پھر ان کی طلب بھی کم ہوتی ہے اور صارفین جو ہیں وہ بھی ان کی خریداری پر زیادہ توجہ نہیں دیتے بلکہ زیادہ تر امپورٹڈ جیسے چیزیں، باہر کے ممالک سے آنے والی اشیاء کو خرید لیتے ہیں۔ پھر پاکستان کی منڈیاں محدود ہیں، مہنگائی صارفین کی قوت خرید کو کم کر دیتی ہے، جبکہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں اور ضروریات کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا مقامی صنعتوں کی پیداوار کی منڈی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر جو ہے وہ صنعتی تحقیق عدم توجہی کا شکار ہے۔ ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان میں صنعتی تحقیق، نئی ریسرچ، ایجادات، کوالٹی کنٹرول پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، لہٰذا صنعتی پسماندگی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پھر اسمگلنگ ہے، غیر قانونی درآمدات ہے۔ پاکستان میں اسمگلنگ کے ذریعے سرحدی علاقوں کوئٹہ، سندھ اور پنجاب کے بارڈر سے اکثر غیر ملکی اشیاء غیر قانونی طریقوں سے مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں جو کہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں بہتر معیار کی ہوتی ہیں، تو لوگ ان کو خریدنا چاہتے ہوتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں،
لہٰذا جو ملک کی صنعت ہے اس پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ پھر اثر نمائش ہے، ہمارے عوام کی اکثریت اثر نمائش ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ کا شکار ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی غیر ملکی مصنوعات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان اشیاء کو بلا ضرورت خرید لیتے ہیں جبکہ ملکی مصنوعات کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا ملکی آجروں کی مناسب حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ 1970 کے عشرے میں 1970 کے عشرے میں ہماری افرادی قوت کافی تعداد میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں گئی تھی۔ ہماری زر مبادلہ کی ترسیلات جو باہر سے یعنی کہ لوگ روپیہ بھیجتے تھے وہ 30 ارب روپے سالانہ سے بھی زائد تھی۔ یہ لوگ جب بھی پاکستان آتے تو اپنے ساتھ ٹیلی ویژن، VCR، واشنگ مشین، ٹیپ ریکارڈرز کی بھاری تعداد لاتے، جس سے یہ زر مبادلہ عام ضروریات زندگی کی خریداری پر ضائع ہو جاتا اور ملک کو کوئی خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں جو ہے وہ پہنچتا۔ پھر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کا صنعتی شعبہ جو ہے وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکا۔ سیاسی انتشار ہے ملک میں، سیاسی مسائل تو ہیں ہی، معاشی و معاشرتی مسائل بھی ہیں، آئے دن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی پرامن فضا نصیب نہیں ہوئی، سرمایہ کاروں کو دہشت گردی کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، یہ سارے مسائل پاکستان میں ہیں، جس کی وجہ سے صنعتی شعبہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے اور ہماری صنعتیں زیادہ پیداوار دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اب صنعتی شعبے کے مسائل کو حل کس طرح سے حکومت نے کیا؟ تو سب سے پہلے پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دار کسی نہ کسی طریقے سے سرمایہ کاری سے گریز کر رہے تھے، جبکہ ملک میں سرمایہ کاری کی سخت ضرورت تھی تاکہ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کر کے ملک کو صنعتی شعبے میں خود کفیل بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے سب سے پہلے 1952 میں پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی اور اس کے ذمے جو ہیں وہ 14 منصوبے لگائے تاکہ ان شعبوں میں وہ سرمایہ کاری کرے۔ یہ شعبے پٹسن کے کارخانے، سوتی کپڑے کے کارخانے، اونی کپڑے کے کارخانے، سیمنٹ بنانے کے کارخانے، چینی، بھاری انجینئرنگ، کیمیائی کھاد، جہاز سازی، ادویات، قدرتی گیس اور کوئلہ کی کان کنی وغیرہ شامل تھی۔ اب پروگریس اس نے کتنی کی؟ PIDC نے، اس کارپوریشن نے 10 سال کے عرصے میں 55 کارخانے قائم کیے۔ اس کارپوریشن کا منظور شدہ سرمایہ 1 کروڑ روپے ہے۔ یہ کارپوریشن ملک میں سرمایہ کاری کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پھر صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے حکومت پاکستان نے کچھ مالی اداروں کو بھی قائم کیا، جن میں 1949 میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، جو اپنے فرائض خوش اسلوبی سے پورے نہ کر سکی، لہٰذا 1961 میں اسے صنعتی ترقیاتی بینک کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ بینک صنعتی شعبے کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں قرضے فراہم کرتا ہے۔ یہ درمیانے اور بڑے درجے کی صنعتوں کو قلیل اور طویل مدت کے قرضے جاری کرتا ہے۔ اسی طرح صنعتی شعبے میں وسائل کی فراہمی کے لیے 1957 میں، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن اکتوبر 1957 PICC جسے ہم کہتے ہیں وہ قائم کی گئی۔ یہ کارپوریشن نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ملکی غیر ملکی کرنسیوں میں مالیات فراہم کرتی ہے، قرضے دیتی ہے، اور ان کے قرضوں کی مدت عام طور پر 7 سال سے 12 سال تک ہوتی ہے۔ اس کارپوریشن کی کاوش کے نتیجے میں کئی پبلک لمیٹڈ کمپنیاں وجود میں آئیں۔ اس کارپوریشن کے لیے سرمایہ حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک، عالمی بینک، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور پاکستان کے نجی سرمایہ کاروں نے فراہم کیا۔ پھر پاکستانی حکومت نے صنعتی مراکز کا قیام عمل میں لایا، ٹھیک ہے، اس کی بدولت سے مختلف شہروں میں صنعتی مراکز قائم کیے، جن کی بدولت کارخانوں میں بجلی، گیس اور پانی کی سہولتیں فراہم کی، ریلیں اور سڑکیں پہنچائی گئیں۔ ان مراکز میں صنعت کاروں کو تربیت یافتہ عملے کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے، ہنرمند افراد بھی مل جاتے ہیں۔ یہ مراکز کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور اور کوئٹہ میں قائم ہیں۔ حکومت نے پھر تامین کی پالیسی اختیار کی، پروٹیکشن پالیسی بھی اختیار کی۔ حکومت پاکستان نے نوزائیدہ صنعتوں کو بیرونی مقابلہ سے بچانے اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے تامین کی پالیسی پر عمل پیرا ہوئی، جس کے پیش نظر ایک ٹیرف بورڈ قائم کیا جو مختلف صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے بعض درآمدات پر بھاری ٹیکس عائد کرتا ہے یا بعض اشیاء کی درآمد کو روک دیتا ہے، تاکہ ملکی مصنوعات کو غیر ملکی اشیاء کے غیر ضروری مقابلے سے تحفظ دیا جائے۔ تامین دیتے وقت شے کے معیار اور صارفین کے مفاد کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
پھر حکومت پاکستان نے گھریلو صنعتیں جو ہیں ان کا قیام بھی عمل پذیر میں لایا 1955 میں 1955 میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن قائم کی۔ اس کارپوریشن کا اہم مقصد چھوٹے صنعت کاروں کو آسان شرائط پر مالیات فراہم کرنا، ان کے لیے خام مال کی فراہمی کے لیے سپلائی بورڈ کام کرنا اور مصنوعات کی فروختگی کا مناسب بندوبست کرنا۔ یہ کارپوریشن گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے غیر ملکی امداد اور قرضے جو ہیں وہ بھی حاصل کیے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنی کم ہے، بچتیں کم ہے، تشکیل سرمایہ کی رفتار سست ہے، لہٰذا ترقیاتی منصوبوں کے لیے غیر ملکی قرضوں پر ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ملک میں جو سرمایہ ہے وہ ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے مختلف بین الاقوامی ادارے جیسے عالمی بینک، عالمی مالیاتی کارپوریشن، اسلامی ترقیاتی بینک، مختلف ترقی یافتہ ممالک ان سے غیر ملکی زر کی صورت میں، غیر ملکی کرنسی کی صورت میں قرضے حاصل کر کے صنعت کاروں کو فراہم کیے، جس سے ملک کی صنعتی ترقی کی رفتار میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ پھر حکومت پاکستان نے صنعت کاروں کو ٹیکسوں کی مراعات دی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم کریں۔ ٹیکس کی چھوٹ دے دی اور بعض ٹیکسوں کی شرح میں کمی کر دی، جن میں انکم ٹیکس، مشینری، عمارات کی فرسودگی الاؤنس، رہائشی مکانات پر چھوٹ، سائنسی اور صنعتی تحقیق پر اخراجات میں چھوٹ ہے۔ جن علاقوں میں ٹیکس ہالیڈے یعنی کہ ٹیکس جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، ان میں بلوچستان، مانسہرہ اور کوہستان کے اضلاع اور قبائلی علاقے، آزاد کشمیر اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے صنعتی تحقیق اور تربیت کے کارخانے مراکز جو ہیں وہ بھی قائم کیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تحقیق ہو، فنی تعلیم عام ہو۔ اس کے لیے 1949 میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کا ایک محکمہ قائم کیا۔ 1953 میں ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں آیا، جس کے تحت کراچی، لاہور، پشاور میں ریسرچ لیبارٹریاں قائم کی۔ 1959 میں امریکہ کے ایک ادارے IAT امریکہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے تعاون سے پاکستان صنعتی فنی امداد کا سینٹر لاہور میں قائم کیا۔ 1955 میں سویڈش کے تعاون سے سویڈش پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کیا، جو چھوٹی صنعتوں کے آجروں اور ارکان کو تربیت دیتا ہے۔ پھر صنعتی مشاورتی مراکز کا قائم کیا۔ یہ کونسل صنعتی کارکنوں کی نجی اصطلاحات کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے تحت لاہور اور کراچی میں سینٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی، جو خام مال اور تیار شدہ مال کی کوالٹی اور معیار کا جائزہ لیتے ہیں، بہتر ڈیزائن بھی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر پاکستان کی جو صنعتیں بیمار تھیں ان کی بحالی کے لیے بھی قائم کیا۔ ان میں اکثر جو صنعتی یونٹ ٹیکسٹائل، رائس جو صنعتیں تھیں، عرصہ طویل سے یہ خسارے میں تھیں، بند پڑی ہوئی تھیں، ان کی بحالی کے ضروری تھی۔ پھر ان کو نجکاری کر کے یعنی پرائیویٹ کر کے ان کو چالو کیا گیا اور پھر ان کو نفع آور بھی بنایا گیا۔ حکومت پاکستان نے صنعتی خام مال کی بلا تعطل فراہمی بھی کی، اس کی رسد میں بھی اضافہ کیا، تاکہ نجی صنعت کاروں اور حکومتی اداروں کو مل کر جو ہے وہ کام کریں اور انہیں آسانی کے ساتھ بلا تاخیر، بلا تعطل جو ہے خام مال مل جائے۔ توانائی کی باقاعدہ رسد کی، یعنی بجلی گیس کی ضرورت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا بھی واپڈا کو سہارا لینا پڑا، جس سے صنعتی یونٹ وقتی طور پر پیداوار جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش اور موجودہ ذرائع کی استطاعت میں اضافہ صنعتی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اشیاء کی درجہ بندی اور بہتر معیار جو ہے وہ پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، بہتر معیار، پرکشش پیکنگ گاہک کو متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اشیاء دوسرے ممالک کی اشیاء کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ پھر صنعتوں میں مزدور مالک کے تعلقات کو خوشگوار بنایا گیا، تاکہ وہ ہڑتالوں سے باز آئیں، پیداوار میں اضافہ ہو اور جو صنعتی شعبہ ہے وہ ترقی کرے۔ اور NPA کے پاکستانی حکومت نے متوازن اور پائیدار صنعتی پالیسی بنائی، تاکہ ملک میں جو صنعتیں ہیں، صنعتی شعبہ وہ ترقی کر سکے۔ آج پر حکومت پاکستان نے صنعتوں کی ترقی کے لیے کیا کچھ کیا، تو یہ سارے جو ہم نے پاکستان کی صنعتی ترقی کے مسائل کا حل پڑھا ہے، اس کو انہوں نے سمرائز کر کے جو ہے وہ آپ نے لکھ دیں، تو یہ صنعتوں کی ترقی کے لیے حکومت نے کیا۔ آج کل کے سائنسی دور میں صنعتی ترقی معاشی ترقی کا لازمی جز ہے، کیونکہ صنعتی ترقی کے نتیجے میں معیشت کے دیگر شعبوں کو بھی آگے بڑھنے اور نشو و نما پانے کا موقع ملتا ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز تر ہو جاتی ہے۔
قومی پیداوار بڑھتی ہے، روزگار کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، فیکس آمدنی بڑھتی ہے، عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، انہیں زندگی کی بہتر سہولیات تعیشات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے، اور دور جدید میں صنعتی لحاظ سے مضبوط ممالک کوئی ترقی یافتہ ممالک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان زرعی ملک ہے، صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، اس لیے اس کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس کے حصے میں وراثت میں صرف 34 صنعتیں کارخانے آئے، اور جو خام ملکی پیداوار ہے اس میں صنعتی پیداوار کا حصہ تقریباً 7% تھا، جو کہ بہت کم ہے، ابھی یہ 20.9% ہے۔ حکومت پاکستان نے جو اقدامات کیے ان میں پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن 1952 میں قائم کی، پاکستان صنعتی ترقیاتی بینک 1961 میں قائم کیا، پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کے کارپوریشن اکتوبر 1957 میں قائم کی، مختلف شہروں میں صنعتی مراکز کو قائم کیا۔ یہ سب کو سمرائز کیا جو بھی ہم نے پہلے پوائنٹس پڑھیں۔ پھر صنعتی تحقیق و تربیت کے لیے 1949 میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کا ایک محکمہ قائم کیا، 1953 میں ریسرچ کونسل قائم کی، 1955 میں سویڈن کے تعاون سے سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کیا۔ پھر بعض علاقوں میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے حکومت پاکستان نے ٹیکسوں کی مراعات بھی دی، صنعتی مشاورتی مراکز کا قیام عمل میں آیا، صنعتی ترقی کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے، سرمایہ کاری کی ترقی کا بیورو 1959 میں قائم کیا، تشکیل سرمایہ کو تیز کرنے کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضے حاصل کیے گئے، اور 1955 میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن قائم کی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں جو پاکستان کی خام ملکی پیداوار میں صنعتی شعبے کا حصہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ جو صنعتیں ہیں پاکستان میں وہ ترقی کر رہی ہیں، ان میں سے جو مال ہے، ان کی بنی ہوئی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھیج کر پاکستان بہت سارا زرعی مبادلہ بھی کما رہا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل اور ان کا حل پڑھا۔ سب سے پہلے آپ اس کی اہمیت بتائیں گے، پھر اس کے مسائل جیسے پسماندہ صنعتی وراثت، سرمایہ کی قلت، ضروری معدنیات مشینری کی قلت، خام مال کی قلت، تربیت یافتہ افراد کی کمی، گھریلو صنعتوں کے مسائل، غیر ملکی مقابلہ، فضول رسومات، تقدیر پرستی، کمزور بنیادی صنعتی ڈھانچہ، کم مستعد ذرائع نقل و حمل، صنعتی مشاورتی اداروں کی کمی، عالمی تجارتی تنظیم کی طرف سے خطرہ، مصنوعات کا پست معیار، محدود منڈیاں، صنعتی تحقیق عدم توجہی کا شکار، اسمگلنگ اور غیر قانونی درآمدات، اثر نمائش اور سیاسی عدم استحکام شامل ہے۔ صنعتی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی 1952 میں، مالی اداروں کا قیام عمل پذیر ہوا، صنعتی مراکز کا قیام عمل پذیر ہوا، تامین کی پالیسی نئی صنعتوں کو دی گئی، گھریلو صنعتوں کے لیے 1955 میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن قائم کیا، غیر ملکی امداد اور قرضے حاصل کیے گئے، مختلف علاقوں میں ٹیکسوں کی مراعات دی گئی، صنعتی تحقیق و تربیت کے لیے مختلف ادارے جیسے 1953 میں ریسرچ کونسل بنائی گئی، ٹھیک ہے، 1955 میں سویڈش پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کیا، صنعتی مشاورتی مراکز مختلف شہروں میں پاکستان کے بنائے گئے، جو بیمار صنعتی یونٹ تھے ان کی بحالی کی گئی، صنعتی خام مال کی بلا تعطل فراہمی کی گئی، توانائی کی باقاعدہ رسد پہنچائی گئی، اشیاء کو بہتر معیار کا بنایا گیا، مزدور مالک کے تعلقات کو بہتر بنایا گیا، اور اچھی سی صنعتی پالیسی حکومت پاکستان نے بنائی، یعنی کہ پیداواری صنعتی پالیسی بنائی، جس سے ملک کی صنعتوں میں بہت زیادہ ترقی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اب ہماری خام ملکی پیداوار میں صنعتوں سے حاصل شدہ آمدن کا بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زرعی شعبے کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ یہاں تک ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ میں جو اسائنمنٹ ہے وہ پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل اور ان کا حل لکھنا ہے، یا آپ کو اسے 10 جو ہے وہ لکھ لیں، 10 مسائل لکھ لیں اور 10 ہی ان کا حل بھی لکھ لیں۔ صنعتوں کی ترقی جو لاسٹ ٹاپک پڑھا اس میں یہ سارا جو حل ہے اسے سمرائز کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، آپ ادھر سے پڑھ کر پیچھے سے سارا جو ہے وہ آپ کا ریوائز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہم ذرائع خبر رسانی والا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور ساتھ ساتھ پلیز پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ سارے چیپٹر دوبارہ نہیں پڑھائے جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اسائنمنٹ بھی کریں اچھی سی، اور ان چیپٹرز میں جو بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کسی ورڈ کا، لائن کا، وہ مجھ سے ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے، تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مجھ سے سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اللہ حافظ.